बच्चियों की शादी हो गई, ससुराल अच्छा नहीं निकला, तशद्दुद का सामना है, जहेज़ की डिमांड है, जहेज़ देने के बाद और जहेज़ की डिमांड है। बच्चियाँ घर कंप्रोमाइज़ करते करते थक जाती हैं। बच्चियों को कहूँगी अपने हकूक़ को पहचानें। वुमेन पुलिस स्टेशन मुल्तान की आवाम के लिए एक नेमत है। ये यूनिफ़ॉर्म पहन लिया है तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं आपका मेज़बान जाफ़र हुसैन, मैं इस टाइम खिदमत मरकज़ पुलिस वुमेन सेंटर के अंदर मौजूद हूँ। आए हमारे साथ वुमेन सेंटर के एसएचओ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि किस तरह के फैमिली क्राइम जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और उनसे ये भी जानते हैं कि जो एक आम शहरी जो मुल्तान के शहरी हैं, वो जो ख़वातीन के जो मसाइल हैं वहाँ आने के लिए उनको किन मसाइल में गुज़रना पड़ता है और वुमेन सेंटर से उनको क्या सहूलियात मिलती हैं। हमारे हमरा मौजूद हैं एसएचओ, उनसे मज़ीद जानते हैं। पहले तो आपको हम वेलकम करते हैं एसबीआई के हवाले से। क्या देखते हैं आजकल जो घरेलू मसाइल चल रहे हैं, तो किस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं और कब से आप यहाँ पे तैनात हुए हैं और किस तरह के मसाइल जो हैं आप चैलेंज को कबूल कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब मलिक है। मैं यहाँ पे वुमेन पुलिस स्टेशन में बतौर एसएचओ तकरीबन 1 साल से मैं यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। वुमेन पुलिस स्टेशन में औरतों से मुतल्लिक़ हमारे पास जो है ना वो केसेस ज़्यादा आते हैं। उसमें वायलेंस से रिलेटेड केसेस आ जाते हैं। ख़ामंद ने तशद्दुद किया, ससुर ने, ससुराल वालों ने, देवर ने। तो उसके अलावा रेप केसेस जो हैं, रेप केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं ख़वातीन के, तो उस पे हम कार्रवाई करते हैं। आजकल के जिस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गुर्बत बढ़ गई है, उसकी वजह से ये जो इश्यूज़ हैं वायलेंस वाले ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकलेगी। ख़वातीन हमारे माशरे का एक मज़लूम तबका समझा जाता है, तो ख़वातीन ख़ुद भी ख़ुद को मतलब मज़लूम ही समझती हैं, तो इसलिए वो सारा जो है गुस्सा, सारा प्रेशर ख़वातीन पे निकलता है। तो वो केसेस हमारे पास आते हैं। हम उसको केस की नेचर के हिसाब से हम उसे डील कर रहे होते हैं। अगर तो वायलेंस का केस है, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा है, तो हम उसको देखेंगे, मियाँ बीवी को बुलाएंगे। मियाँ बीवी के केसेस में हम कोशिश करते हैं कि उनकी सुलह हो जाए, मसालियत हो जाए, ताकि उनको जो है ना वो घर ख़राब ना हो। हम घर बसाते हैं। अगर कोई कॉग्निजेबल केस है, औरत की बाजू की हड्डी टूट गई है, तो उसमें हम फिर एफआईआर वाली साइड पे जाएंगे, ताकि जो है ना मुलजिम जो है उसको भी सबक आए। रेप केसेस हैं, रेप केसेस हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं। उसमें फिर हम विक्टम चूँकि एक रेप केस की जब विक्टम हमारे पास आती है तो वो साइकोलॉजिकली जो नॉर्मल नहीं होती है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं वॉक सेंटर में, तो उनसे हम उनके सेशन करवाते हैं, ताकि जो खातून है ख़ुद को सेफ़ फील करे और वो उस ट्रॉमा से जो उसके साथ एक इंसिडेंट हो गया है वो उससे जितना जल्दी है वो बाहर आ सके, ताकि वो बाद में केस को फ़ेस भी करे, चूँकि कल को ट्रायल चलना है केस का, तो उसको वो फ़ेस करने के काबिल हो सके। पहली दफ़ा देखा जा रहा है कि ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो वुमेन सेंटर में हल होते हैं। यहाँ पे हमने आके नज़्म व ज़ब्त देखा, रूल देखे, और ख़वातीन जो हैं वो अपनी जो बात बाकी थानों में नहीं कर सकती, यहाँ पे आप ख़ुद सुनती हैं तो क्या देखती हैं कि यहाँ पे बैठने से जब वो अपने मसाइल या इतनी परेशान आती हैं, तो आप जब उनकी सुनती हैं तो किस तरह वो जो मसाइल हैं आपको बताते हैं और कितनी आसानी होती है आपको उस केसेस में? मुल्तान के लिए वुमेन पुलिस स्टेशन जो एक मुल्तान की आवाम के लिए एक नेमत है। ख़वातीन थानों में जाती हैं, आपको पता है थानों में मेल स्टाफ होता है, लेकिन अब तो हर थाने में भी फ़ीमेल जो है ना वो फ्रंट डेस्क पे बैठी हुई हैं ख़वातीन के मसाइल सुनने की। लेकिन चूँकि यहाँ पे टोटल हमारा स्टाफ फ़ीमेल है, तो ख़वातीन आती हैं, ईज़िली वो खुल के हमसे बात कर सकती हैं, अपने वो मसले मसाइल जो वो एक मर्द को नहीं बता सकती हैं। तो यहाँ पे हम उन्हें इस तरह का माहौल मुहैया करते हैं कि वो ईज़िली जो है ना अपनी परेशानी हमें बताएँ, वो खुल के बता सकें कि अंदर उनकी वजह है क्या, मसला कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है, ताकि हम मामले की जो गहराई में जाके तो उस मसले को समझते हुए, उसकी नौयत को देखते हुए हम उसके मुताबिक उस मामले को हल कर सकें। ज़्यादातर मसाइल जो आजकल आपको पता है कि हरासमेंट के आते हैं कि जी एक घर में लड़ाई हुई है, उस लड़ाई के बाद वो उनके घर वाले अपने सोर्सेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। थानों में जैसे कहा जाता है जी वो मेरे पे नाजायज़ पर्चा हो गया, उन्होंने थाने में इतना पैसा दे दिया। तो सीपीओ मुल्तान की जो है वो सख्त हिदायत भी हैं, तो आपको क्या हिदायत है, सीपीओ की तरफ से क्या हिदायत है कि इस तरह के जो मसाइल हैं, क्या यहाँ पे भी वही बाकी थानों की तरह रूल है? क्या रूल है यहाँ? देखें, जब ख़ातून हमारे पास आती है तो एक विक्टिम है, घर से बेचारी सताई हुई है, तो वो यहाँ पे आ रही है ना, तो उसको हम सुनते हैं।
وقوع کو ویریفائی کرتے ہیں. اگر وقوع ویریفائی ہو جائے تو ہم ایف آئی آر دیتے ہیں. ایف آئی آر رجسٹریشن میں یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. سی پی او صاحب کا بھی یہی ہے کہ ایف آئی آر کسی بھی وکٹم کی, کسی بھی بندے کی ایف آئی آر رکنی نہیں چاہیے. اگر ایک بندے کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اسے دھکے نہیں کھانے پڑے, جگہ جگہ نہ جانا پڑے کہ ایک دفتر میں جا رہا ہے وہاں سے دوسرے دفتر میں جا رہا ہے, اس کا کام نہیں ہو رہا. تو یہ پھر پولیس کی طرف سے ہماری مطلب نیگلیجنس کہوں گی میں اس کو, کہ خاتون آ رہی ہے تو ہمیں اس کی وقوع ویریفائی کرنے کے بعد جو ہے نا ہمیں ایف آئی آر دے دینی چاہیے. ایک چیز اور ہے کہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر چیز کا ایک سہولت ہے, اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. بہت سارے اس طرح کے جھوٹے کیسز آئیں گے ہمارے پاس. ہم ویریفائی اس لیے کرتے ہیں کہ مطلب کسی بھی شریف انسان کے اوپر اس طرح خام خواہ فضول میں جھوٹی ایف آئی آر نہ ہو جائے, اس لیے ہم وقوع کو ویریفائی لازمی کرتے ہیں. آپ نے بات کی ہراسمنٹ کی. ہراسمنٹ کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں آج کل کے دور میں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے, بچیاں ہیں, کالج کی بچیاں ہیں, یونیورسٹی کی بچیاں ہیں, اسکول کی بچیاں ہیں, ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے. اس کی وجہ سے ہراسمنٹ کے کیسز اور ہراسمنٹ کیسز ہمارے پاس آتے بھی ہیں. ہم اس کیس جو کیس ہم خود ڈیل کر سکتے ہیں ہم انہیں خود ڈیل کرتے ہیں, اور کچھ کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہماری کیپیسٹی میں نہیں ہوتے, ہم انہیں ایف آئی اے میں ریفر کر دیتے ہیں. پھر یہیں سے ہم انہیں ایف آئی اے میں ریفر کرتے ہیں, پھر ہم اس کا فالو اپ لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا جو ایک بچی ہے, کوئی لڑکی ہے جو ہراسمنٹ کو فیس کر رہی ہے تو اس کو بھی انصاف مل سکے. والدین کی یہ شکایت ہے کہ ہم نے بیٹی بھی بیاہ دی, اس کے بعد ان کو ایک ہیوی دہیج بھی دے دیا. جب بیٹی کو وہاں پہ پھر سختی کی جا رہی ہے کہ آپ گھر سے کچھ اور چیزیں جو ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے, تو اس طرح کے کیسز میں وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو وہ اس طرح کے جو لوگ آپ کے پاس آتی ہیں خواتین مسائل لے کے, ان کا کیا حل ہے؟ فیملی کیسز کی بات کر رہے ہیں آپ. بچیوں کی شادی ہو گئی, سسرال اچھا نہیں نکلا, تشدد کا سامنا ہے, جہیز کی ڈیمانڈ ہے, جہیز دینے کے بعد اور جہیز کی ڈیمانڈ ہے, پیسوں کی ڈیمانڈ ہے, پیرنٹ سے پیسے لے کے آؤ. بچیاں گھر کمپرومائز کرتے کرتے تھک جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتے, ہم اس بندے اس درندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو اس صورت میں ہمارے پاس لیگل ایڈ کی فیسلٹی یہاں پہ ہے. یہاں پہ پول آف لائرز ہیں, وہاں پہ ہم ان کو لیگل ایڈ کرتے ہیں کیس کو, دونوں پارٹیز کو بلا کے, پھر اس کے بعد لیگل ایڈ کی فیسلٹی پرووائڈ کر کے یہاں سے ان کا کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے اور وہ آگے چلا جاتا ہے. آنے والی خواتین کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ آج کل جو زیادہ کرائم بچیوں میں آ رہا ہے, تو اس طرح کے کرائم میں وہ لوگ جو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو منظر عام پر آتی نہیں ہیں, لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے, چیز اب چھپتی نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں پیرنٹس کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کا بہت خیال کریں. بے شک بچی ہیں, بے شک بچے ہیں, معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, اس میں یہ برائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس کے لیے اپنے بچوں کی تربیت, چھوٹے بچوں کو سمجھائیں کہ آپ لوگوں نے کسی بھی غیر بندے کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہوگا ملتان میں بہت سارے انسیڈنٹ اس طرح کے ہوئے ہیں, چھوٹی بچیوں کے ساتھ, بچی کے ساتھ ریپ کر کے اس کا مرڈر ہو گیا. تو اس میں تھوڑی سی غفلت پیرنٹس کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس میں اب پیرنٹس کو چاہیے, انہیں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بچوں کی حفاظت کریں. کسی بھی غیر بندے کے ساتھ ان کو بچوں کو سمجھائیں کہ آپ نے نہیں جانا, انہوں نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے, یہ چھوٹے بچے کو پتہ ہونا چاہیے, اور یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کریں. آپ کیا دیکھتی ہیں جب کسی حق کا ساتھ دیتی ہیں اور میرٹ پر فیصلہ کرتی ہیں, تو آپ کو کتنا دلی سکون ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب یہ یونیفارم پہن لیا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہے نا, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہم پہ ذمہ داری دی ہے, ڈپارٹمنٹ نے بھی ہم پہ ٹرسٹ کر کے ہمیں سیٹ پہ بٹھایا ہے. تو جب آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں, کسی غریب کو انصاف ملتا ہے, کسی خاتون کو انصاف ملتا ہے, تو وہ ہمیں دعا دے کے جاتی ہے, تو آٹومیٹیکلی سیٹسفیکشن ایک فیل ہوتی ہے. آپ خود بھی خواتین ہیں, آپ کو زیادہ بہتر ہے, اور اللہ نے آپ کو ایک پوسٹ دی ہے. اس پوسٹ کے ذریعے آپ ان خواتین کو کیا میسج دیں گی جو اکثر تشدد برداشت کرتی رہتی ہیں اور ان کے کچھ بھی نہیں سننے والا ہوتا, ان لوگوں کے لیے آپ کیا حوصلہ افزائی بن کے آتی ہیں؟ بالکل, خواتین کو شروع سے ہی ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے, خواتین کو بہت دبا کے رکھا جاتا ہے. بچی ہیں, ان کو تعلیم کے مواقع نہیں دیے جاتے. تو میں پیرنٹس کو بھی میسج دوں گی, بچیوں کو بھی میسج دوں گی. پیرنٹس کو یہ کہوں گی اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کریں, انہیں انڈیپینڈنٹ کریں, تاکہ کل کو جب ایک بچی اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو, اسے کم از کم کسی کی طرف دکھنا نہ پڑے. اور بچیوں کو کہوں گی اپنے حقوق کو پہچانیں, خود پہ ظلم نہ ہونے دیں. یہ ادارے ہیں, اب تو سوشل میڈیا ہے, اویئرنیس ہے, تو کوئی بھی اس طرح کا ظلم برداشت نہ کریں. ہم انہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آئیں اپنی کمپلین درج کروائیں, اور انشاءاللہ ہم ان کو انصاف فراہم کریں گے.
جی بالکل، ہمارے ہمراہ موجود تھی وومن سینٹر کی ایس ایچ او. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہر لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، خواتین کے کسی طرح کے مسائل ہوں، فیملی مسائل ہوں، ہراسمنٹ کے ہوں یا ریپ کیس کے ہوں یا کسی طرح کے ہوں، تو تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب لوگوں کی سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی بھی مظلوم یہاں پہ آتا ہے ہم اس کی داد رسی کے لیے بیٹھے ہیں، اور سی پی ایم ملتان کا بھی یہ واضح پیغام ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں میرٹ پر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، یہاں کسی قسم کے کوئی سورسز اور ذرائع سے کام نہیں لیا جاتا، میرٹ پہ لیا جاتا ہے۔ جو کیسز جو سنے جاتے ہیں دونوں پارٹیوں کو جس میں میرٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ ایف آئی آر دی جاتی ہے، اور جن لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے وہ صلح بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کا جو کیسز ہیں وہ ہم یہاں پہ مختص ہوتے ہیں۔